قاضی فائز عیسیٰ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ عوام نے پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی ٹیلی ویژن پر دیکھی۔ عدالتی ایکٹ پر 15 ججوں کے فل کورٹ کی سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، ایکٹ سے تو چیف جسٹس کے اختیارات میں تقسیم ہوئی، فل کورٹ اجلاس 2019 سے نہیں ہوا، زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے۔ یہ کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ ذوالفقار بھٹو کیس کا حوالہ، کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھٹو کیس میں بھی غلطی ہوئی تھی، ہم نے مارشل لاء کی توثیق کی، ریکارڈ ایکٹ فیصلے سے $6.5 ارب کا نقصان ہوا، ملک کو نقصان ہو، مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نئی تاریخ رقم کی۔ عوام نے پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی ٹیلی ویژن پر دیکھی۔ عدالتی ایکٹ پر 15 ججز کے فل کورٹ کی سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ سے تو چیف جسٹس کے اختیارات میں تقسیم ہوئی، فل کورٹ اجلاس 2019 سے نہیں ہوا، زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے ہیں، یہ کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسے کیوں لے؟ آج بڑے کیس کی سماعت اور عدالتی ایکٹ پر 15 ججز کا یہ فل کورٹ تھا جس میں سماعت ہوئی، اور سب سے جو منفرد بات ہے وہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر لائیو یعنی براہ راست دکھایا گیا اس پوری سماعت کا احوال، اور آج پوری قوم نے بھی دیکھا اس سماعت کو۔ نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے کل ہی حلف اٹھایا اور آج پہلا کیس ان کی صدارت میں، اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ امانت پشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، آگاہ کیجئے، آج کی سماعت کا حوال بتائیے۔ جی امانت، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا، آج کی سماعت کا حوال بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی ہے اور 3 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے 25 ستمبر تک تمام فریقین کے جو وکلاء ہیں ان کو تحریری دلائل جمع کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع دیا ہوا ہے تو اس لیے میں اپنے دونوں سینئر جو ججز ہیں جیسے سردار طارق مسعود اور جیسے اعجاز الحسن سے مشورہ کروں گا، کیونکہ آئندہ کے جو بینچیں تشکیل دیے جانے ہیں ان کے لیے ججز سے مشاورہ ضروری ہے، جس کے بعد جو ہے نئے بینچیں تشکیل دیے جائیں گے۔ اور چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آج ہی اس کیس کو ختم کریں، تاہم وقت کی کمی کے باعث اس کیس کو ختم نہیں کر سکے، اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اہم ریمارکس بھی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں تو ہمیں عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، مفاد عامہ کے جو مقدمات ہیں ان کو سب سے پہلے سننا چاہیے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس سے عدلیہ کی آزادی ختم نہیں ہوئی، بلکہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بادشاہت نہ کروں بلکہ ایک بندہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ کرے، تمام ججز جو ہیں وہ مل کر فیصلے کریں۔ اور سپریم کورٹ میں آج چونکہ لائیو نشریات بھی دکھائی گئی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر، تو اس سے متعلق بھی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہم جو مقدمات ہیں ان کی جو نشریات ہیں وہ عوام تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پیسے سے تنخواہ لینے والے ججز جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور مفاد عامہ کے کون سے مقدمات جو ہیں ان کی سماعت کر رہے ہیں۔ جبکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے اور اس ایکٹ کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ تاہم جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز سے اتفاق کیا اور ان کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک میں بھی چیف جسٹس بینچ تشکیل نہیں دیتا بلکہ بیلٹنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے امانت، یہ تو آپ نے جو آج کی سماعت ہوئی ہے اور جو کمنٹس ہیں وہ آئے ہیں وہ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، اہم خبر یہ بھی ہے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے، تو امانت اس درخواست کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے۔ جی، سپریم کورٹ میں ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 11 اگست کو کالعدم قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ ایکٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا اور اس کو عدلیہ میں مداخلت قرار دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ تو وفاقی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف جو ہے نظر ثانی درخواست اب سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے اس پر نظر ثانی کی جائے اور فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔
یہ جو ایکٹ تشکیل دیا گیا تھا اس کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے جو مقدمات ہیں جو مفاد عامہ کے اور راسخ نوٹس کے مقدمات تھے ان میں اپیل کا حق دیا گیا تھا. تو اس اپیل کے حق کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اب اس ایکٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، امانت ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رواں ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا ہے. روسٹر چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بنایا گیا ہے. 5 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں اور بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں. اسی پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں. امانت ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں. امانت، روسٹر کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا پہلا جج روسٹر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. چونکہ آج ہی پہلا دن تھا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس، تو 2 سینئر ججز جیسے سردار طارق اور جیسے اعجاز الحسن سے مشاورت کے بعد یہ جج روسٹر جاری کیا گیا ہے. 5 بینچز جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں. بینچ 1 کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے اور اس میں جیسے امین الدین اور جیسے اطہر من اللہ شامل ہوں گے، جبکہ بینچ 2 جو ہے اس کی سربراہی جیسے سردار طارق کریں گے اور جیسے مسرت ہلالی اس بینچ میں شامل ہوں گی. اسی طرح بینچ نمبر 3 جو ہے اس کی سربراہی جیسے اعجاز الحسن کریں گے. بینچ نمبر 4 جیسے یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوگا اور بینچ نمبر 5 جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں ہوگا. اور آئندہ ہفتے کی جو کال لسٹ ہے، جو کیسز ہیں، وہ بھی آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے امانت گشکوری، بہت شکریہ آپ کا. اقتدار نون لیگ کو ملا تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. شہباز شریف نے حکومت ملنے پر ترجیحات بتا دی. لندن سے پاکستان روانہ ہونے سے قبل 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ SIFC کے ذریعے زرعی اور صنعتی انقلاب لائیں گے. شمسی توانائی سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیداوار کی حکمت عملی بنائی ہے. مہنگائی میں کمی کے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے. نون کی حکومت کو موقع ملتا ہے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے. مہنگائی کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے ہمیں دورس اور ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ آبی ذخائر، ان سے بجلی پیدا کرنی ہوگی اور شمسی توانائی کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہوگی. شمسی توانائی سے ہم نے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے. گندم اور گنا، کپاس، اس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے. اور SIFC جو کہ میرے دور میں پروگرام بن چکا ہے، جس میں تمام حکومتیں شامل ہیں اور پاکستانی فوج وہ بھی اس میں بھرپور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو مل کر SIFC کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے، صنعتی انقلاب لے کے آئیں گے. نون لیگ پنجاب کا اہم تنظیمی اجلاس ہوا. قائد نون لیگ نواز شریف نے ویڈیو لنک سے اجلاس میں شرکت کی. مریم نواز کی نواز شریف کے واپسی سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. نواز شریف کے استقبال کے لیے سینٹرل فیسیلیٹیشن کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کا 21 اکتوبر کو تاریخی استقبال ہوگا. تاریخی استقبال پاناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا. ایٹمی ملک کو بھکاری ملک بنا دینا باعث شرم ہے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ترقی کا عمل سازش سے روکا گیا. اس موقع پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی سے چند کرداروں کو تکلیف ہوئی. جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، جمہوریت کو ناکام بنایا گیا. آصف زرداری سے درخواست ہے میرے ہاتھ نہ باندھیں. پیپلز پارٹی کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات دور کیے جائیں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے پھر ہم انہیں بتائیں گے. پیپلز پارٹی کو سازش کر کے سب سے بڑے صوبے سے نکالا گیا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے مثبت اثرات. حکومت نے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی. SIFC کی سفارش پر 6 ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری جاری ہوگا. اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے. اویس آگاہ کیجیے. دیکھیے، بزنس انویسٹر ورک ویزا پالیسی میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہے. 103 ممالک کے لیے ویزا پالیسی میں جو ہے ترمیم کی منظوری وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ دی ہے. اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے اس میں ایک اہم رول تھا اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی اور انہیں کی سفارش پر 6 ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری طور پر جاری کیا جائے گا. لیکن پاکستانی مشن جو کہ بیرون ملک ہیں
वो 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटों में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा जो है 24 घंटों में जारी होगा और इसी तरह SIFC की सिफारिश पर 3 साल का इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो 24 घंटों में जारी किया जाएगा। 5 साल के लिए इन्वेस्टर वीज़ा जो है वजारत दाखिला 10 दिन में जारी करने की पाबंद होगी। इसी तरह 2 साल के लिए वर्क वीज़ा वजारत दाखिला सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद 1 माह में जो है वो जारी करेगी। सबसे अहम जो चीज़ जो इन्वेस्टर्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की होती थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे वीज़ा होते थे और दीगर फॉरेन ऑफिस में जिनका जो है कई अरसा जो है पड़े रहते थे और चाइनीज़ प्रति तौर पर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किलात का सामना था और दीगर जो सरमायाकार जो यहाँ पर आना चाहते थे उनको जो प्रॉब्लम थी, जिनकी SIFC में जो है ये चीज़ सुनेगी और उनकी सिफारिश पर जो है वफाकी काबीना में ये समरी लाएगी, जिसकी सर्कुलेशन समरी के लिए जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस क्या है। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। चूनिया में मजीद 120 शहरी बिजली चोरी में मुलव्विस। कसूर में क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार करके भारी जुर्माने आयद किए गए। हैदराबाद में बिजली चोरों और बिल नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई में 2 अफराद को धर लिया गया। बिल नादहिंदगी पर 2 बड़े बंगलों से 53 लाख रुपए की रिकवरी की गई। नवाब शाह के इलाके सकरंड में मुख्तलिफ CNG और आइस फैक्ट्रीज से लाखों रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। उबाड़ों में भी मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। कराची में आशुब चश्म की वबा फैलते ही आंखों में डालने वाली अद्वियात महंगी हो गईं। नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट ने आंखों की अद्वियात की कीमत में 150% तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आमिर मलिक ने कहा कि डिमांड बढ़ने से रिटेलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है और कीमतों में 60 से 150 रुपये इजाफे का इम्कान है। देखिए इसी बारे में काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में आशोब चश्म का डेरा, अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगी। आशोब चश्म की वबा फैलते ही आंखों की अद्वियात नायाब हो गई। ब्लैक मार्केटिंग के जरिए कीमत भी दुगनी कर दी गई। नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने कहा, अचानक डिमांड बढ़ने से कंपनी की सप्लाई मुतासिर हुई। आंखों के कतरों की दवा की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई, जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों के ड्रॉप्स 160 रुपए से बढ़कर 250 रुपए तक पहुँच गए। जो ड्रॉप 60 रुपए का था वो 150 रुपए तक पहुँच गई है, 140 तक पहुंच गई। और जो ड्रॉप जो अच्छी मल्टी नेशनल कंपनियां जो बनाती हैं, जिनका ड्रॉप 160 रुपए का ये होता था, वो 180 और 200-250 रुपए तक पहुंच गया है इस टाइम। आमिर मलिक ने आंखों के कतरों की कीमत में इजाफे का मलबा रिटेलर्स पर डाल दिया। बोले, रिटेल में दुकानदार सूरत हाल का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अभी आप अगर ये अगर आप और हॉस्पिटलों के बाहर जो रिटेल शॉप बनी हुई हैं, तो जाहिर है जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वो आपको जब दवाई नहीं मिल रही होती तो वो आपको कुछ पैसे ज़्यादा रख के दवाई देते हैं, जो कि गलत है। होलसेलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में स्टॉल सज गए हैं। शहरी स्टॉल से झंडे, बैजेज, लाइटें, माथा पट्टियाँ और दीगर सामान खरीद रहे हैं। देखिए इसी बारे में सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना आ गया। आशिकान रसूल ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। शहर ओलिया में इस हवाले से सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। शहरी झंडे, बैज, लाइटें, माथा पट्टियां और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख करने लगे। कहते हैं हर साल रबीउल अव्वल में हम अपने घरों को मोहब्बत से सजाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह के 12 रबी अव्वल को तशरीफ़ लाए, जिसकी खुशी में हम खुशी मना रहे हैं, लाइटिंग ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं। 12 रबी अव्वल को दिन हम यानी कि महफिल मिलाद कराएंगे, जलसों में शिरकत करेंगे। तो हजूर की खुशी है, हजूर की आमद की खुशी है, सिवाय इब्लीस के सारे जहान में यानी कि खुशियाँ मना रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अपने बच्चों के साथ झंडे, बैज और लाइट्स खरीदने आए हैं। घरों पर चिरागा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा महीना मिलाद शरीफ घरों में करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोगों को ये बताएं कि वो भी मिलाद शरीफ करें। और हम यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, घरों में झंडियाँ वगैरह लगाएंगे। शहरियों का कहना था कि अपने बच्चों के साथ झंडे, बैज और लाइट्स खरीदने आए हैं। घरों पर चिरागा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा महीना मिलाद शरीफ घरों में करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोगों को ये बताएं कि वो भी मिलाद शरीफ करें। और हम यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, घरों में झंडियाँ वगैरह लगाएंगे।
शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज्यादा हैं। इसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएंगे। कैमरामैन जैन के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान।